اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رضی بھائی اور آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک خوشخبری ہے، میرا ایک ٹور ہوا اور میں چونکہ عرب کے اندر ہی ہوں تو کچھ علماء سے میری ملاقاتیں ہوئیں، یہاں کے علماء سے ایک اچھے انداز سے گفتگو ہوئی، تو بعض علماء نے مجھے گفٹ دیے۔ یہاں کے علماء کا ایک بڑا خوبصورت رویہ ہے، بے شک وہ حنبلی ہیں، وہ امام اعظم حنیفہ کے مقلد نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر، لیکن بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں یہ۔ تو بعض علماء سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھے اپنا یہ جو ان کا ایک لباس ہے، عربی لباس، یہ مجھے گفٹ کیے ہیں 2-3۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی میرے لیے، بڑی اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، تو میں نے کہا چلو ناظرین سے بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اگلی بات، مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں کہ ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا اور میں حیران ہوں کہ اس کلپ کے اندر انہوں نے اعتراض کیا کہ مدارس کے اندر علماء جو فقہ پڑھاتے ہیں ان فقہاء نے گندی باتیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر، مزی کے بارے میں، منی کے بارے میں اور حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں عجیب طریقے سے ڈسکس کی ہے ان علماء نے۔ لہٰذا یہ بچوں کو گندی تعلیم دی جاتی ہے جو مدارس کے اندر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اعتراض کہ جو ایک صاحب شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی لینگویج یوز کی جا رہی ہے علماء کے بارے میں اور فقہاء کے بارے میں، اور پھر علمی کتابی ہونے کا دعویٰ بھی بندے کا ہو اور وہ بندہ اس طرح کی گفتگو کرے تو بندے کو دکھ تو لگتا ہے نا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں کہ منی کیا ہے۔ اب تھوڑی سی کرٹیکل گفتگو ہے، اس بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ اب قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، علماء نے مکمل ڈسکس کیے ہیں یہ عنوان، تو میں تھوڑا مختصراً اس پہ نظر ڈالوں گا چونکہ یہ چیزیں حدیث کے اندر کدھر ہے۔ میں صرف ٹچ کروں گا اس عنوان کو آج۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں، منی کے بارے میں، مزی کے بارے میں اور ودی کے بارے میں ایک پورا لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ تمام بھائیوں کے لیے اس کا فائدہ ہو، اور طہارت کے جب مسائل بیان ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ میرا اس طرف آنے کا تو نہیں تھا، جی نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ ضروری ہے، دور حاضر کے اندر ہمیں ان مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے منی کیا ہے اور مزی کیا ہے اور ودی کیا ہے، تھوڑی سی آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ شہوت کے ساتھ وہ پانی جو شرمگاہ سے اچھل کر نکلتا ہے، کود کر نکلتا ہے، اسے منی کہتے ہیں۔ اب منی کے رنگ اور مزی کے رنگ کے متعلق صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہی موجود ہے، اور پورے چیپٹر ہیں ان عنوان پر۔ قرآن کریم کے اندر حیض اور نفاس کے بارے میں پورے چیپٹر ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی قرآن میں کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ایسی باتیں کرنے سے شرم نہیں کرتا، اللہ بے شک ایسی باتیں بتانے میں شرم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی ہیں چیزیں، اور علماء اس پہ جب اپنی کتابوں میں ڈسکشن کرتے ہیں تو بعض اس طرح کے جاہل لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ لوگ کتابوں کے اندر کیسی باتیں لکھ رہے ہیں سیکسی قسم کی، حالانکہ یہ سیکسی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ مکمل تعلیم ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ مزی کون سا ہے، منی کون سا ہے اور ودی کیا ہے۔ پھر اس کے طہارت کے اصول تبھی معلوم ہوں گے آپ کو، اور آپ پاکیزہ تبھی رہ سکیں گے۔ اسلام باقاعدہ ایک پاکیزگی کا نام ہے۔ انسان مکمل طور پر اب زیر ناف بال کاٹتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ایک پاکیزگی ہے، صفائی ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور طہارت کے مسئلے میں اسلام بڑی سختی اختیار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام جب طہارت کا مسئلہ بیان کرے گا تو وہ حیض کا بھی مسئلہ بیان کرے گا، نفاس کا بیان کرے گا، منی اور مزی کے متعلق بھی مکمل بیان کرے گا، جیسا کہ آگے حدیث کے اندر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ لہذا پہلی چیز منی کیا ہے، وہ پانی جو شہوت کے ساتھ شرمگاہ سے کود کر نکلے، اچھل کر نکلے، وہ منی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
شہوت چلی جاتی ہے. جب یہ پانی نکلتا ہے تو شہوت چلی جاتی ہے اور مرد کا عضو تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ منی نکلنے کی نشانی ہے. یعنی شہوت جب منی خارج ہوگی تو آپ کی شہوت زائل ہو جائے گی. یہ پہلی چیز. آگے چل کے حدیث کی روشنی میں بات کروں گا اسی متعلق. دوسری چیز کیا ہے؟ مزی. مزی کیا ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں بوس و کنار کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا کھیل کود کرتے ہیں جماع سے قبل، اس دوران شہوت بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس شہوت کے ساتھ جو شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے بغیر اچھلے، جو قطرے آتے ہیں، جو پانی نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں. شہوت کے ساتھ وہ پانی جو اچھل کر نہ نکلے بلکہ کھیل کود کے دوران نکلے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ بہترین لفظ استعمال کروں اس معاملے میں. یعنی جو کھیل کود کے دوران میاں بیوی کے کھیل کود کے درمیان جماع سے پہلے جو پانی نکلتا ہے شرمگاہ سے اسے کہتے ہیں مزی. اور یہ جو پانی ہے اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ شہوت لمحہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کو مزی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر ایک حکم ہے، وہ آگے چل کے میں بخاری اور مسلم کی صحیح روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. 193 سنن نسائی. حدیث کے لفظ دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتُ مَزِي. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُ مَزِي، جب آپ نے دیکھا کہ مزی ہو نکلی ہو. حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی جب آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے مزی نکلی ہوئی، فَغْسِلْ ذَكَرَكَ، تو آپ نے آلہ تناسل کو اپنی شرمگاہ کو دھو لو. جب مزی نکلے تو کیا کرو؟ اپنی جو ہے شرمگاہ کو دھو لو. وَتَوَدَّا وَدُعَكَ لِلصَّلَاةِ، اور پھر تم وضو کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو اور نماز ادا کر لو. یعنی مزی کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا. مزی نکلے تو آپ صرف اور صرف شرمگاہ کو دھو کر کے وضو کریں اور نماز ادا کر لیں، نماز ہو جائے گی. یہ ابن ماجہ اور سنن نسائی، بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور سنن نسائی کی روایت نمبر ہے 193. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گی. اور اسی کے آخری لفظ دیکھیں اسی روایت کے، وَإِذَا فَدَحْتُ الْمَاءَ فَغُسِلَ، اور جب پانی اچھل کر نکلے، اے علی جب پانی اچھل کر نکلے اس کے بعد پھر غسل کرو. اور پھر یہاں حکم امر آیا، صیغہ امر کے ساتھ خطاب فرمایا لازم تم پہ ہے کہ تم غسل کرو. یعنی جب جماع ہو اور اس کے بعد منی نکلے تو منی پر غسل ضروری ہے اور مزی پر غسل ضروری نہیں ہے. یہ اس حدیث کی روشنی میں نظر آ گیا. اب چونکہ بعض لوگ مجھے سے سوال بھی کیا تھا ایک بھائی نے، میں تو شارٹ کٹ کہہ دیتا ہوں، اقبال کرنے بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا تو میں اس کا جواب یہاں شارٹ کٹ میں دیتا ہوں کہ بعض موویز دیکھتے ہوئے بعض ایسی باتوں کا خیال آ جانا ذہنوں میں، بعض ایسے کسی کو دیکھ کر کے یا شیطانی وسوسوں کا آ جانا، اس کے بعد جو پانی نکل آتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اس پر غسل فرض نہیں ہے. اگر تو واقعاً کے بھائی نے جو سوال یہ کیا تھا کہ کیا اس پر غسل فرض ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ جو خیالات کی وجہ سے پانی نکلتا ہے اسے وہ مزی کہتے ہیں اور اس پر جو ہے غسل فرض نہیں ہے، بلکہ آپ شرمگاہ کو دھو لیں جیسے حضور کا فرمان ہے اور آپ اس نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک یہ عرض ہو گئی. اگلی بات، تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ منی کیا ہے اور مزی کیا ہے. اور اس کو جب فقہا ڈسکس کرتے ہیں کتابوں کے اندر تو جو ہے پھر مرزا جیسے لوگ کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے کتابوں کے اندر، حالانکہ مرزا صاحب کے اپنے کئی سیکس پر لیکچر ریکارڈ ہیں. چلے میں اس طرف نہیں جاتا، میں جو موضوع چھڑا ہوا ہے تھوڑی سی ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، اسے جا چاہوں گا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 4480 اور صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیتا ہوں. ایک شخص جس کا نام میں نے بھی نوٹ کیا تھا، عبداللہ ابن سلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
عبداللہ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سے 3 سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے. جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ان کے جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. جب سوال کیے گئے حضور نے فرمایا پہلا سوال کرو. تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت قائم ہونے کی پہلی نشانی کیا ہے. اور فرمایا دوسرا سوال میرا یہ ہے، جنتی جو حضرات ہوں گے جنت میں سب سے پہلا کھانا کون سا کھائیں گے. صحیح بخاری 4480. صحابی رسول نے سوال کیا، حضور یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، قیامت کب قائم ہوگی، اس کی نشانی کیا ہے، اور جنت کے اندر کھانا کیا ہوگا، مجھے کیا پتا، اللہ ہی جو ہے یہ علم رکھنے والا ہے. چلے وہ بحث نہیں ہے. خیر، فرمایا کہ جنتی پہلا کھانا کون سا کھائیں گے، یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کی شکل کب اختیار زیادہ کرتا ہے، ماں کے ساتھ نقش و نین کب اس سے زیادہ ملتے ہیں، اور باپ کے ساتھ جب نقش و نین ملے بچے کے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اس پر میرا ان قریب ایک لیکچر آنے والا ہے، سائنس اور احادیث رسول اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یہ سائنس کی اس کی تحقیق پیش کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اس کا جواب فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل ماں کے ساتھ میچ کر رہی ہو، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور اس کے نقش و نہن باپ کے اوپر گیا ہو وہ، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو اس ریزن کی جو بیک ورڈ میں جو اللہ کی قدرت ہے، جو نیچر ہے، اس پر سائنس کی جو تحقیق ہے وہ پیش کروں گا، جو حضور کا فرمان ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آگے چلتے ہیں. تو یہ جب حضور سے یہ 3 سوال کیے گئے، حضور نے فرمایا پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت قائم تب ہوگی، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کے لوگ ایک آگ آئے گی جو مشرق کے لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل دے گی. مغرب کی طرف. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں ازمائے خانائے مغرب چشیدم، بجانے من درد سر خریدم. تو یہ مغرب کی طرف ایک ہوا، ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو، مشرق کے لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل دے گی. ہر کوئی یورپ جائے گا. میں تو اسے یہ مفہوم لیتا ہوں، علماء نے کچھ اور لیا ہے. تو یقیناً پہلا جواب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی نشانی میں سے پہلی نشانی. اور دوسری چیز کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، تو فرمایا مچھلی کا کلیجے کے ساتھ کا ایک خاص حصہ. مچھلی کا کلیجہ، مچھلی کا جو کلیجی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک خاص حصہ ہے، وہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا. اور تیسرا سوال جو تھا، جو میرے آج عنوان کے مطابق ہے، تو حضور نے فرمایا اگر باپ کا پانی جو عضو تناسل سے نکلا وہ ماں کے رحم میں پہلے پہنچے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نقش و نین باپ کے جو ہے نا مطابق ہوں گے، دیکھنے میں باپ جیسا ہوگا، اس کی عادات اس کی باپ کی جیسی ہوں گی. اگر ماں کے پیٹ میں جو عورت ہے اس کا خون، اس کا پانی جو ہے وہ اس رحم میں جا کر کے پہلے جائے اور وہ حاوی آ جائے، وہ غالب آ جائے مرد کے جو ہے پانی پر، تو پھر جو ہے حضور نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نقش و نین، اس کی عادات ماں کے مطابق ہوں گی. اور آج سائنس کی تحقیقات میں پیش کروں آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ ان قریب اسی عنوان پر میں ایک سائنس کا لیکچر بھی لوں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کب ہوتا ہے، بنتا کب ہے، اور اس کے اندر خصوصیات کیا ہوتی ہیں. ساری حضور کی روشنی، حدیث کی روشنی میں سائنس کو کوٹ کروں گا انشاءاللہ. اب منی مزی آپ نے یہ 2 چیزیں سمجھ لی. اب تیسری چیز ہے ودی. اس کے متعلق کافی میرے دوست ہیں جو مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات بتا دیتا ہوں. پیشاب کرنے کے بعد قطروں کا آنا یا کچھ قطرے کا رہ جانا، وہ جو کپڑے کے اوپر لگ سکتے ہیں، اس متعلق کیا حکم ہے، اور اسے ودی کہتے ہیں. پیشاب کے بعد قطرے جو آتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں. اور اس کو علماء اپنی کتابوں اور فقہاء اپنی کتابوں میں استبراہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. استبراہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں فقہاء اور علماء.
یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقہا کے ہاں. اب حدیث میں اس کا لفظ کیا استعمال ہوا؟ ودی. اور اس پر کافی روایات ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب مکمل بات کریں گے حیض و نفاس کے متعلق، ایک پورا میں مجلس ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، تو اس پہ ہم بات کریں گے. ودی کے متعلق بھی وہی حکم ہے، اگر 1 درہم کے برابر وہ قطرے لگ جائیں آپ کے کپڑوں پر تو کپڑوں کا دھونا ضروری ہے. اگر اس سے کم مقدار میں قطرہ لگتا ہے آپ کے کپڑوں پر تو آپ وضو کریں اور آپ کی نماز ہو جائے گی. فقہا کا اس پہ اجماع ہے اور اس پر کافی پختہ دلیلیں موجود ہیں. اور کہتے ہیں دھونا، یہ لفظ دھونا استعمال کرتے ہیں شریعت کے اندر ہم، اس کی مراد یہ نہیں پانی ڈالا اور دھل گیا. دھونے کی تعریف یہ ہے کہ ایک جگہ سے 3 قطروں کا گر جانا دھونا کہلاتا ہے. لیٹ سپوز میں نے کہتا ہوں میں نے انگلی کو دھونا ہے، تو میں فقط اس کے اوپر پانی مل دوں گا تو یہ دھویا نہیں گیا. 3 قطروں کا ایک جگہ سے ٹپک جانا، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز دھل گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہاتھوں کو دھونا، تو یعنی ہاتھوں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاتھ کو ایک دفعہ ایسے دھویا جائے کہ 3 قطرے ایک دفعہ سے اوپر سے گر جائیں. یقین ہو 3 دفعہ اوپر سے گر گئے ہیں تو آپ یہ ہاتھ دھونے کی تعریف میں آ گئے ہیں. اب ہم 3 دفعہ کیوں دھوتے ہیں؟ اس میں حکمت ہے. ایک دفعہ دھونے میں یہ شک رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 قطرے ایک جگہ سے گرے ہیں یا نہیں گرے، ٹپکے ہیں یا نہیں ٹپکے. جبکہ حضور کی سنت ایسی ہے کہ ایک دفعہ دھویا تو یقین سی بات ہے ایک دفعہ تو ہو گیا، سیکنڈ بار دھویا تو دوسرا قطرہ ہو گیا، تیسری بار دھویا تو یقین جانیے کہ کنفرم ہے کہ 3 بار قطرے یہاں سے گزرے ہیں، پانی 3 دفعہ گزرا ہے. یعنی کسی جگہ سے 3 قطروں کا، ایک جگہ سے 3 قطروں کا 3 بار پانی کا ٹپک جانا وہ دھونا کہلاتا ہے. تو یقین ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. منی اور مزی کے متعلق یہ گفتگو میں نے اس لیے کی، ایک تو اس پہ جہرانہ گفتگو ہوتی ہے مرزا صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے کتابوں کے اندر جب یہ قانون شریعت کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں اور ہدایہ کے اندر بھی، اور یہ پورے ابواب قائم کیے فقہا نے قدوری کے اندر بھی، تو یہ فقہا کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے اعتراض سے بچنا چاہیے. فقط یہ جہرانہ انداز ہے چونکہ یہ تو قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں موجود ہیں. قرآن پہ اعتراض کرے گا کوئی بندہ؟ قرآن میں حیض و نفاس اور ان چیزوں کے بارے میں کیوں ذکر آیا؟ پھر حدیث کے اندر تو پورے ابواب میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہیں. لہٰذا یہ اعتراض کرنے جہلانہ پن ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ اسلام میں ان چیزوں میں شرم نہیں کرتا، کھل کر واضح بتاتا ہے. حتیٰ کہ ہم بسری کے آداب میں انشاءاللہ قریب اب میں اس چیز پہ کام کروں گا. مجھے پتہ ہے اس پہ ذرا یہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لیکن میں اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.